اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ جیسے کہ پہلے میں ابتدا میں ذکر کر چکی ہوں کہ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور وہاں کچھ عرصے کے بعد ان پر زوال آیا اور آل فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ آل فرعون اگرچہ یہ غلام تھے مگر ان سے خائف تھے، کیونکہ ان کی آبادی دن بدن بڑھ رہی تھی۔ تو شیخ محمد عبدہ ایک مفسر ہیں، ایجپشن ہے بیسیکلی، ان کا کہنا یہ ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، یہ تعداد میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں اپنی تعداد کی کثرت کی وجہ سے، تو انہوں نے کیا کرنا چاہا، یسومونکم سوء العذاب، بنی اسرائیل کو سخت مشقت میں مبتلا کیا، ان سے ایسے ایسے کام لینے شروع کیے کہ جس میں ان سے جبری مشقت لیتے۔ فرعون کو خاص طور پر رامسیس کو بڑی بڑی عمارتیں بنوانے کا شوق تھا، تو اس میں مزدوروں کی طرح غلاموں کی طرح کام کرتے، اور بے شمار لوگ اس کام کے دوران، ان عمارتوں کی تعمیر کے دوران ہی مر جاتے۔ اور اس کے علاوہ ایک خاص پلاننگ کے ساتھ، ایک منصوبے کے ساتھ بڑے پیمانے پر ان کے مردوں کو قتل بھی کیا گیا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یسومونکم کی تفصیل ہے یذبحون ابناءکم، لیکن بات یہ ہے کہ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں۔ یسومونکم سوء العذاب میں عام مشقتوں اور تکلیفوں اور ذلت اور رسوائی کی طرف اشارہ ہے، کہ جس میں ان کی اپنی کوئی سے نہ تھی، اپنی کوئی حکومت نہ تھی، اپنی کوئی بات نہ تھی، کوئی مذہبی آزادی نہ تھی، اور نہ دین نہ دنیا، ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، جانوروں کی طرح، کولو کے بیل کی طرح، صرف کام ہی کام تھا ان کا۔ جس کام کے لیے اللہ نے بنی اسرائیل کو پیدا کیا تھا اس سے وہ بہت دور ہو گئے تھے۔ اور پھر وہ عذاب کی بدترین شکل کیا تھی، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ملتی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو بڑے ہو کر فرعون کو ختم کر دے گا اور اس کی حکومت ختم کرنے کا باعث ہوگا، تو اس وجہ سے اس نے پھر ان کے بیٹوں کو اور بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تاکہ ان کی آبادی نہ بڑھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نجومیوں کی باتیں اور خواب کی تعبیریں، معلوم نہیں اس میں کیا حقیقت اور کیا نہیں، کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے، یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے۔ لیکن جو بات شیخ محمد عبدہ نے کہی ہے وہ کافی حد تک عقل کو لگتی ہے، کہ اگر کوئی خواب نہ بھی ہو اور کوئی نجومی آئندہ کی پریڈکشن نہ بھی کرے، اور ہمیں تو ویسے بھی اس پر کوئی ایمان نہیں ہونا چاہیے نجومیوں کی باتوں پر، کیونکہ ان کے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ایسا ہوتا رہا ہے اور تاریخ میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ جب بھی کسی قوم کی تعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، انسانی عدد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے بہرحال ایک خطرے کی علامت بن جاتے ہیں۔ تو یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ عورتوں کو کس لیے چھوڑ دیتے؟ کیونکہ عورتیں مردوں کے بغیر اپنا دفاع نہیں کر سکتی، وہ مردوں کی مدد کے بغیر خود سے کچھ بہت بڑا کام نہیں کر سکتی، لہذا فرعون کو بنی اسرائیل کی عورتوں سے سروکار نہ تھا۔ اور ویسے بھی ان کے ہاں ٹرینڈ یہ تھا کہ وہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے، اور ان سے پھر کون سی نسل جنم لیتی؟ فرعون کی نسل، آل فرعون ہی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اور یہاں بیٹیوں کی بجائے نساءکم کا لفظ کیوں ہے؟ ایک طرح سے غیرت جگانے کے لیے کہ دیکھو تمہاری عورتوں کے ساتھ کیا حال حشر ہو رہا تھا۔ وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، امتحان تھا، لیکن کس کی طرف سے تھا؟ من ربکم، تمہارے رب ہی کی طرف سے، عظیم، چھوٹا نہیں، بہت بڑا امتحان تھا۔ تو اس آیت میں 3-4 باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات اور احسانات یاد کروا رہا ہے،
کہ دیکھو اس وقت تمہارا حال کیا تھا، بحیثیت قوم تم ذلیل و رسوا ہو چکے تھے، تمہاری کوئی سے نہ تھی، کوئی طاقت نہ تھی، کوئی سنوائی نہ تھی، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ تم محکومی اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، بلکہ اس سے آگے کیا کہ تمہیں جینے کا حق بھی نہ تھا، تمہاری نسلیں ختم ہو رہی تھی۔ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں ذلیل ترین عذاب اور رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کیا جا رہا تھا، اور اس موقع پر تمہیں کس نے نجات دی، کس نے تمہاری تقدیر پلٹی اور کس نے تمہاری اس حالت کو درست کیا؟ تو یہ احسان یاد کرایا جا رہا ہے اللہ کا، کس پر؟ بنی اسرائیل پر، کیونکہ پیچھے ذکر آیا تھا نا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی ہلاکت اور تباہی کی علامت ہوتی ہے کہ وہاں اس کے مردوں کو ختم کر دیا جائے اور عورتوں کی کثرت ہو جائے۔ تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آزمائش بہرحال رب ہی کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے آزمائش چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر آج امت مسلمہ کا حال دیکھیں، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، سوء العذاب بھی، ذبح ابنا بھی، اور بلائے عظیم بھی۔ عام طور پر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں کو کیا قرار دیتے ہیں؟ غیروں کی سازش، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ دراصل یہ امتحان اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ بندوں کو کیوں آزماتا ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں۔ انسانوں کی انڈیویجول لائف میں، انفرادی زندگی میں بھی امتحان آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قوموں پر بھی امتحان آتے ہیں، بحیثیت امت بھی امتحان ہوتے ہیں۔ انڈیویجولی جو ہر ایک پر انفرادی طور پر چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی ہیں تو اس کے کئی اسباب قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہ ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم پر آتی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی۔ مثلاً اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں نے کچھ غلط کھایا تھا، تو بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھ نے غلط کیا، اٹھائی غلط چیز منہ میں ڈالا اور اس سے تمہیں تکلیف شروع ہوئی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں انسان کے اپنے غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے انسانوں پر آتی۔ لیکن اس کے علاوہ جو ایک بڑی وجہ ہے غلطیوں کی، وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ اللہ کی نافرمانی جب کوئی قوم کرتی ہے یا کوئی شخص کرتا ہے تو آخرت کی سزا سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو کسی نہ کسی طرح تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اور تیسری وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے درجات کی بلندی کے لیے یا اس سے کوئی بڑا کام لینے کے لیے اسے امتحان میں ڈالتا ہے، تاکہ بڑے خطرات کو فیس کرنے سے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے گزر کر امتحان پاس کرتا جائے تاکہ ایک بڑے چیلنج کا مقابلہ کر سکے۔ آپ نے دیکھو کہ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی چیلنج نہیں ہوتا، کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ عام طور پر سست مزاج ہو جاتے ہیں، عیش و عشرت پسند ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کچھ نہیں کرتے اور کچھ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ لیکن جن لوگوں کی زندگی میں مشقتیں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں اور امتحان ہوتے ہیں، اور وہ ان میں صبر کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پھر دنیا میں بھی بڑے مقام سے نوازتا ہے۔ اور اس کیٹیگری میں انبیاء اور بڑے بڑے اللہ کے پیارے لوگ آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں پہ آتی، پھر اس سے جو قریب تر ہوں۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک کام لینا تھا، ان کو چنا تھا، تو ان کو آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ ہوش میں آئے کہ وہ کس کی اولاد ہے، کس کام کو اٹھائے گئے اور وہ کس چیز کو بھول کر کہاں پہنچ گئے، اور اب ان کا حال کیا ہے، تاکہ وہ پلٹیں، لوٹیں۔ تو ہمارے لیے بھی سبق کیا ہے کہ اگر اس وقت امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی مشکلات ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ بھی یہ مصیبت آئی ہوئی اور اس جگہ یہ تکلیف اور اس جگہ یہ سب کیا ہے، دراصل اللہ کی طرف سے ہی ہے اور اللہ کے اذن سے ہے، من ربکم ہے، خواہ وہ عظیم ہے یا پھر وہ اس سے کم درجے کی ہے۔ کیوں؟ تاکہ سوئے ہوئے لوگ جاگیں اور اپنی شناخت کریں، پہچانیں، اپنے آپ کو جانیں اور وہ کام کریں جس کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا۔